بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محبوب رحمان تنولی اور آپ دیکھ رہے ہیں زمینی حقائق۔ گزشتہ چند دنوں سے صحافی ملک بھر میں پی کے قانون کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ اس کے دوران یہ خبر آئی کہ پنجاب گورنمنٹ نے بڑے پیمانے پر میڈیا کو اشتہارات دیے، اخبارات بھرے پڑے ہیں، 60 صفحات کے اشتہارات، اور ان کی تخمینہ جو ابھی تک سامنے خبریں آ رہی ہیں اس میں کروڑوں کا اور کچھ تو اربوں کا لگا رہے ہیں کہ اربوں روپے کے اشتہار دے دیے گئے۔ پی کا قانون اس طرف ہے، یہ اشتہارات ان کو ملے ہیں جو ظاہر ہے گورنمنٹ کو زیادہ فیور کرتے ہیں، اور ابھی تک فیور کیا کرتے ہیں، اب تو میڈیا آزاد ہے ہی نہیں ہے۔ وہ جو ان کی ہم لاتے ہیں تو ان کو اب شاید ان کو یہ صلہ مل رہا ہے، لیکن اس میں ایک ساری صورتحال کے باوجود کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میڈیا آزاد نہیں ہے، عام میڈیا پہ ہو نہیں رہا، ساری خبریں سوشل میڈیا پہ ہی چلتی ہیں آج کل۔ لوگوں نے خود جس کو یہ فیک میڈیا کہہ رہے ہیں، جس کو یہ سوشل میڈیا کو فیک نیوز کا ذریعہ کہا جا رہا ہے، اب صورتحال یہ بن گئی ہے کہ اب جب خبریں جس طرح پہلے پی ٹی وی سے شروع ہوتی تھی، خبریں کوئی سنتا نہیں تھا کہ لوگوں کو پتہ ہوتا کہ پی ٹی وی پہ خبریں آنی ہے، اب لوگوں کو عام سارے میڈیا کا بھی پتہ چل گیا ہے کہ خبریں کیا آنی ہے، مطلب وہ ان سے سارے اندازہ ہو گیا ہے۔ اب گزشتہ کا چند دنوں سے ایسا ہوا کہ کچھ اینکرز کو آف ایئر کر دیا کہ پہلے کاشف عباسی آف ایئر ہوئے تھے، پھر اس کے بعد حبیب اکرم کا بھی خبر آئی کہ وہ آف ایئر ہو گئے سنو ٹی وی سے، تو ابھی سوشل میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں، پارس جانزیب کو بھی آف ایئر کیا جا رہا ہے، تو اس کے بعد خالد جمیل صاحب اے بی این نیوز سے آف ایئر ہو گئے، تو اب یہ انجوائے کریں، عمران ریاض پہلے آف ایئر ہو گئے تھے، سمیع ابراہیم کو پہلے ہی ہٹا دیا گیا تھا، تو اب اس طرح کی صحافت ہو رہی ہے۔ پہلے یہ کبھی کبھی احمد میری آف ایئر ہوتے تھے، کبھی آن ایئر ہو جایا کرتے تھے، لیکن اب اس پر ایک پورا گروہ سائڈ پہ ہو رہا ہے جس کے بارے میں یہ تھا کہ وہ پی ٹی آئی کی فیور کرتے ہیں یا گورنمنٹ پہ تنقید کرتے ہیں، تو اب وہ آف ایئر ہو رہے ہیں۔ پی کا قانون پوری طرح وہ ڈرانے کے لیے رکھا ہوا انہوں نے، وہ پی کا قانون بھی چل گیا ہے، اوپر سے نوازشات بھی ہو رہی ہے میڈیا پہ، تو مطلب یہ ہے کہ ڈرانے کے لیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب سے پی کا قانون آیا ہے تو لوگ محتاط زیادہ ہو گئے، اب وہ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ایک اس کی بھی فیور ہے، اور وہ خاص کر جو لوگ اس کے باوجود بولتے ہیں یا کھل کے بول رہے تھے ان کی زبان بندی ایسے کر دی گئی ہے۔ اب ایک طرف آپ دنیا بھر میں آپ یہ واویلا مچا رہے ہیں کہ پاکستان میں آزادی اظہار رائے کی آزادی، اور دوسری طرف آپ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ لوگوں کو ٹی وی چینل سے سینئر صحافیوں کو آف ایئر کیا جا رہا ہے، تو اسی طرح میڈیا میں یہی صورتحال ہے، چھانٹیاں ہو رہی ہے، ان سے نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے، اور خاص کر اس بیس پہ نکالا جا رہا ہے کہ کون پی ٹی آئی کی فیور میں بولتا ہے، کون مائنڈ سیٹ رکھتا ہے پی ٹی آئی کا، اور اس کو نکال لو۔ اور گزشتہ کچھ عرصے سے بہت سارے ٹی وی چینل سے یہ لوگوں کو بے دخل کر دیا گیا ہے، نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ سنو ٹی وی سے 16 بندے یہاں اسلام آباد نکالے گئے، اسی طرح لاہور ہیڈ آفس سے نکالے گئے، کراچی سے نکالے گئے، اسی طرح باقی چینل سے بھی لوگوں کو نکالا جا رہا ہے۔ ملکان پہ ظاہر پریشر ہوگا تو وہ اسی طرح تفریق کر کے لوگوں کو نکال رہے ہیں، اور پھر اس طرح کی سچویشن ہے۔ پھر آزاد میڈیا ایسے میں کہا ہے کہ جب لوگوں کی روزی روٹی یہی میڈیا ہے جن کا، ان کو جب اس میڈیا سے ہی آف ایئر کرتے ہیں، ان سے نوکریوں سے نکالتے ہیں، انہیں بے دخل کرتے ہیں، تو پھر کیا میڈیا آزاد ہے، کیا پی کا قانون ہے؟ اور یہ جو کس انداز سے یہ جو گورنمنٹ کا طرز حکومت ہے، یہ تو یاد رکھا جائے گا، خاص کر مسلم لیگ نون کی اس حکومت کو، شہباز شریف کے اقدامات کو، اور یہ اگر کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی کوئی پریشر ہے تو ان پہ تو ضرور ہوگا، لیکن ان کو یہ مانتے ہیں تو اس لیے نا، یہ تو ان کا پریشر کس طرح نہ رہے گا؟ یہ جب آپ منڈیٹ آپ کے پاس نہ ہو، آپ 47 کے فارم پہ جیت کے آئے ہوں، آپ جن کے ذریعے جیت کے آئے ہوں، جب ان کے فیصلے نہیں مانیں گے تو کیسے ممکن ہی نہیں ہے، جب ظاہر ہے وہ جو آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، تو اسی طرح کا عجیب صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ خاص کر لوگوں کو یہ نوکریوں سے نکالنا، آف ایئر کرنا، بولنے پہ پابندی،
کہ کہیں کسی کو بولنے نہیں دیا جا رہا سچ پہ. تو یہ خبریں کنٹرولڈ ہے، میڈیا کنٹرولڈ ہے، تو ایسے میں سوشل میڈیا پہ چھاپ لگا دینا کہ وہ فیک نیوز پھیلا رہا ہے. تو یہ فیک نیوز جس کو آپ کہہ رہے ہیں، اس کو آپ دنیا زیادہ دیکھتی ہے. اسی فیک نیوز کو جس کو آپ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا کر کے کہ لوگوں کو متنفر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن سچ یہ ہے کہ اب اگر اعداد و شمار دیکھیں، اب جو اعداد و شمار ظاہر یوٹیوب پہ ہوتے ہیں، وہ آپ کسی کو آپ کے انالیسس کرا لیں. آپ کا جو ریگولر پاکستان کا میڈیا ہے اور سوشل میڈیا ہے، اس پہ لوگوں کی بڑی تعداد جو کنورٹ ہو گئی ہے سوشل میڈیا پہ. ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ سوشل میڈیا پہ پھر کوئی سچی خبر مل ہی جائے گی، اور انہیں میڈیا چینلز پہ کوئی نہیں ملنی. اور میڈیا چینلز پہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ وہی وزیروں کی خبریں ہوں گی، وہی وزیر اعظم کی اجلاس ہے، وہی پھر ایک پلندہ سا آتا ہے ایک صبح کہیں سے خبروں کا، وہی چلنی ہوتی ہے. تو پھر اس طرح کی خبریں ہی چلنی ہیں. ان کو پتہ ہے میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ پھر کوئی چیز اپڈیٹ مل جاتی ہے کسی کو، اور میڈیا پہ نہیں مل رہی ہو. اسی وجہ سے نہیں مل رہی کہ آزادی سارے رائے رہ نہیں گیا، اور لوگ مجبوراً پھر وہاں سچ بول نہیں سکتے. جو بولتے آنے نہیں ہوتا، تو جو پھر پوری طرح حکم مانتے ہیں ان کو پھر لحاظ بھی دیا جاتا ہے. تو یہ سسٹم کب تک چلے گا؟ اس سے ملک کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ جب آپ کہیں بے قاعدگی کریں گے، کہیں اب لاقانونیت ہوگی، جب کرپشن ہوگی، اس پہ کوئی آواز نہیں بلند ہو سکے گی، کوئی نشاندہی نہیں کر سکے گا، کوئی ایکشن نہیں لے گا، تو پھر یہ سسٹم تو اسی طرح خراب ہوتا رہے گا. کرپشن میں آپ مزید کچھ درجے اوپر چلے گئے، یا جو اس کا آیا سروے آیا اس کے مطابق. اسی طرح باقی جو اعداد و شمار آپ سے سنتے ہیں یا آپ سے کہتے ہیں کہ معیشت بہت سنبھل گئی ہے، ہمیں جی ڈی پی تو اوپر جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا. پتہ نہیں کہاں سے آپ کی معیشت سنبھلتی ہے. یہ جو جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ مہنگائی کا کچھ نیچے آیا ہے، مہنگائی کا گراف شاید نیچے آیا ہو آپ کے کاغذوں میں، لیکن عوام کو تو اسی طرح کے مسائل کے سامنے ہے. پٹرول اسی طرح کبھی آپ 4 روپے مہنگا کرتے ہیں، پھر 2 روپے سستا کر دیتے ہیں. بجلی کے بلوں کا وعدہ سنتے آ رہے ہیں اسی میڈیا کو، جس کو ابھی اشتہار ملے ہیں. میں گزشتہ کئی سے دیکھ رہا ہوں کئی ہفتوں سے. آپ بھی اس بات کا کریں کہ دیکھیں، خبر لگتی ہے اس میڈیا کے، میں نے اخباروں میں پڑھا ہے اور ٹی وی چینل پہ خبر رہی ہے کہ حکومت 10% بجلی کی قیمتیں کم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. اللہ کو مانو یار، خدا کے بندو، یہ ارادہ کون سی خبر ہوتی ہے؟ ارادہ رکھتی ہے، جب کم کیا تو پھر خبر بن جائے گی. جب ارادہ رکھتی ہے تو ارادہ تو ہم پوری دنیا پہ حکومت کرنے کا رکھتے ہیں، یہ کوئی خبر ہوتی ہے؟ بھلے اس طرح کی خبریں خوش آمدی چلائیں گے تو پھر اس طرح کون دیکھے گا اس کو؟ اس طرح کے جھوٹ پلندے اس طرح کے کریں گے. افسوس ہوتا ہے یہ ساری صورتحال دیکھ کر. یقیناً سننے والوں کو بھی افسوس ہوتا ہوگا، لیکن کیا کریں، چیزیں اب تک بس میں نہیں ہے. جو قانون اور آئین سے بالا تر خود کو سمجھتا ہے، یہ اس طرح کے فیصلے کرتے جا رہے ہیں. اور یہ کب تک ہوگا؟ کوئی لابھ اتنا حصہ تو ہو نہیں سکتا. سال تک ہوگا، 2 سال تک ہوگا، 5 سال تک، 10 سال تک ہو، کہیں تو یہ صورتحال بدلے گی. تو یہ ان چیزوں کو کہیں کھلا چھوڑ دیں، عوام کو بولنے دیں، میڈیا کو تھوڑا بولنے دیں. اب جو ہو چکا وہاں تک رہ جائے، اب آگے نہ بڑھے. اب آج جو جوڈیشل کمیشن میں ججز کی بھی مزید 5 چائنیز ججز کا اضافہ ہو گیا ہے. جو عامر فاروق صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، وہ سپریم کورٹ میں گئے تھے، آج آئینی بینچ میں بھی آ گئے. بہت ساری خوشخبریاں ملیں گی آگے بھی. اجازت دیجیے، خدا حافظ.